انصاری حویلی پنجاب کے ایک پرانے مگر بہت باوقار علاقے میں واقع ایک ایسی عظیم الشان حویلی تھی جو صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بلکہ ایک پورے خاندان کی روایات، عزت اور محبت سے بنی ہوئی تھی۔ اس حویلی کی بنیاد حق نواز انصاری نے رکھی تھی۔ وہ ایک اصول پسند مگر دل کے بہت نرم انسان تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ دولت سے زیادہ اہم رشتے ہوتے ہیں اور ایک گھر کی اصل خوبصورتی اس کے افراد کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے یہ حویلی بنائی تھی۔ ان کے دو بیٹے تھے، شاہ نواز انصاری اور شہباز انصاری۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے محبت اور احترام رکھتے تھے اور اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ اسی حویلی میں رہتے تھے۔ باہر سے یہ گھر ایک مکمل اور خوشحال دنیا لگتا تھا، مگر اندر ہر انسان کے دل میں اپنی اپنی کہانی، اپنے اپنے زخم اور اپنے خواب تھے۔ اسی حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام دعا تھا۔ دعا 23 سال کی ایک بہت سادہ، نرم دل اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی دکھاوے والی نہیں تھی بلکہ قدرتی تھی، جو آہستہ آہستہ دل میں اترتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ بہت کچھ محسوس کرتی ہو مگر بولتی کم ہو۔ وہ ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی، اپنی خوشیوں سے زیادہ دوسروں کی خوشیوں کو اہمیت دیتی تھی۔ وہ اپنے والد شہباز انصاری کے ساتھ اسی حویلی میں رہتی تھی۔ اسی گھر میں ایک اور شخصیت تھی، مرتضیٰ علی۔ وہ شاہ نواز انصاری کا بڑا بیٹا تھا، 30 سال کا ایک مضبوط، سنجیدہ اور باوقار مرد۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روگ تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اس کی خاموشی بھی بہت باتیں کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی مگر اس گہرائی کے اندر ایک ادھورا پن بھی چھپا ہوا تھا۔ اس ادھورے پن کا نام مہک تھا۔ مہک اس کی زندگی کا وہ حصہ تھی جو کبھی مکمل نہیں ہو سکا۔ وہ اسے دل سے چاہتا تھا مگر حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا۔ مہک اب اس کی زندگی میں نہیں تھی مگر اس کی یادیں اب بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود تھیں۔ یہی یادیں اس کی شخصیت میں ایک سختی اور دوری پیدا کر چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا جب تک ایک دن انصاری خاندان کے بڑوں نے ایک فیصلہ نہ کر لیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ مرتضیٰ اور دعا کی شادی کر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ روایات کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ جب یہ بات مرتضیٰ کو بتائی گئی تو اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے دل میں ابھی بھی ماضی موجود ہے اور وہ کسی اور کو اس جگہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کی ماضی کے خلاف ہے۔ دوسری طرف دعا کو بھی یہ فیصلہ بتایا گیا۔ اس نے نہ خوشی ظاہر کی نہ انکار کیا۔ اس نے خوشی سے اسے قبول کر لیا۔ اس کی خاموشی ایک رضامندی تھی مگر اس میں کوئی جذباتی خوشی نہیں تھی۔ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد ان دونوں کی زندگی ایک ہی چھت کے نیچے شروع ہو کر بھی الگ الگ تھی۔ مرتضیٰ سرد تھا، دور تھا اور اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزارتا تھا۔ وہ اکثر اکیلا بیٹھا رہتا اور ماضی میں کھویا رہتا تھا۔ دعا ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کی سہولت، اس کا آرام، سب کچھ، مگر کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے اس رشتے کو نبھا رہی تھی۔ ایک دن مرتضیٰ نے اسے پوچھا کہ تم میری اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ دعا نے کہا کہ اب آپ میری ذمہ داری ہیں۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا مگر وہ اسے سمجھ نہیں پایا۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن بارش ہوئی۔ دعا چائے لے کر آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ نے پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا اس رشتے سے؟ دعا نے کہا کہ ڈر سب کو لگتا ہے مگر میں بھاگتی نہیں ہوں۔ یہ جملہ اس کے دل کو چھو گیا۔ پھر ایک دن اس نے دعا کو کسی غیر لڑکے سے بات کرتے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا ہے مگر وہ پہلی بار اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک رات دعا کو تیز بخار ہو گیا۔ جب یہ خبر مرتضیٰ کو ملی تو وہ فوراً اس کے کمرے میں گیا۔ وہ بستر پر بے حال تھی، اس کا چہرہ سرخ تھا اور سانسیں ہلکی تھی۔
مرتضیٰ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار اسے واقعی فکر ہوئی۔ وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھا رہا، پانی دیتا رہا، چادر ٹھیک کرتا رہا اور اس کی حفاظت کرتا رہا۔ دعا نے کمزور آواز میں پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ مرتضیٰ نے کہا کہ تم بیمار ہو اور تم پوچھ رہی ہو کیوں آیا ہوں۔ اس رات کچھ بدل گیا۔ اب مرتضیٰ بدلنے لگا تھا۔ وہ دعا کی طرف نرم ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی خاموشی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے بغیر بے چین ہونے لگا تھا۔ دعا بھی اب اس کے بدلتے رویے کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ہلکی سی امید پیدا ہو رہی تھی۔ پھر وہ رات آئی، شام گہری تھی، حویلی میں خاموشی تھی۔ ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دعا اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی۔ دروازہ کھلا، مرتضیٰ اندر آیا۔ خاموشی چھا گئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور کہا کہ تم ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ دعا نے کہا کہ لفظ کبھی کبھی کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ مزید قریب آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے مگر تمہیں کھونا اب ممکن نہیں لگتا۔ دعا کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ اس کے قریب آیا مگر آہستگی سے، احترام کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ تم میری عادت نہیں، تم میرا سکون ہو۔ دعا کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر وہ مسکرا دی۔ دونوں کے ہاتھ قریب آئے اور وہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ وہ دونوں کمرے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ دروازہ بند ہو گیا اور اس کمرے کے اندر کوئی شور نہیں تھا، صرف ایک مکمل ہوتا ہوا احساس تھا۔ اس رات انصاری حویلی میں ایک زبردستی شروع ہونے والا رشتہ محبت میں بدل گیا، اور مہک اب مکمل طور پر اس کہانی سے ختم ہو چکی تھی، کیونکہ مرتضیٰ نے پہلی بار حقیقت میں کسی کو اپنا مان لیا تھا، اور وہ تھی دعا۔